آج ہم دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، اس کی 36 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی ہی اہم ترین صورت ہے، اور خاص طور پہ جو آیات مطالعہ ابھی تلاوت کی گئی ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور انسان اگر غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، یکسرون، تو پھر گھٹا کے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ بلا شبہ اللہ کو انہوں نے اٹھائے جانا ہے، لیوم عظیم، اس عظیم دن یعنی قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ آیات جو مطالعہ کی گئی ہیں بڑی اہم ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ طففا یطففو سے لفظ بنتا ہے مطففن، اسم الفاعل، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا، اور اس کی جمع مطففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، جو ابھی میں نے پڑھا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی جو ہے اتنا بڑا جرم ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جب خود، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خود لیں تو پورا لیں، لیکن دوسرے کو دیں تو گھٹا کے دیں، خواہ وہ ناپ ہو خواہ وہ تول ہو۔ تو اس حوالے سے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ حکم دیا ہے، وازنوا بالقسطاس المستقیم، کہ وزن کو اور جو ہے نا ناپ بھی صحیح پورا کرو اور ترازو کو سیدھا رکھ کے تولو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں فرمایا لا تخسروا المیزان، کہ میزان میں، تول میں خسارہ نہ دو کسی کو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، اور پچھلی قوموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے اس سے باز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح قوم لوط میں جو بیماری تھی اس کے علاوہ وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو اس حوالے سے جو اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ ناپ تول میں کمی کرنا، انہوں نے مطلب واضح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، تو یعنی ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، اور ویل جو ہے ایک جہنم کی وادی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جو سب سے خطرناک ہے، جس میں سارے جہنمیوں کا پیپ اور خون اور سارا کچھ جائے گا، وہ پئیں گے۔ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ تو مفسرین نے اور فقہاء کرام نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، جو یہ کرے گا وہ حرام کھائے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے، بڑا پراگندہ حال ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ سے آہوزاری سے دعا کر رہا ہے،
تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کے ہیں۔ اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جو ہمارا ایک بنا ہوا ہے، ہم خنزیر کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں، یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ یار یہ تو حرام ہے، لیکن ناپ تول میں کمی کو ہم حرام ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو اس کی اب کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ سیدھی سیدھی جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی، جس کو ہم ڈنڈی مارنا بھی کہتے ہیں، اس میں ظاہراً جیسے اب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وزن کم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے بعض تو ایسے ایسے خطرناک قسم کے کام کیے ہوتے ہیں کہ ویٹ ہی چھوٹا بناتے ہیں، یا ویٹ کے اندر وہ ہول کر لیتے ہیں، یا پھر جو کنڈا جس طرف ڈالتے ہیں اس کے نیچے کچھ لگا لے یا وزن لگا لیتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے ہی ویٹ ہو۔ اسی طریقے سے ہماری گلی میں ایک دفعہ وہ مچھلی بیچنے والا آیا تو اس نے 5 کلو یعنی 5 kg کی لوگوں نے لی، تو انہوں نے بعد میں جا کے تولی گھر جا کے تو وہ پتہ نہیں 4 کلو کچھ دی۔ انہوں نے کہا یار اتنا فرق، تو وہ ڈنڈی مار رہا تھا، اس کے پاس جس کو ہم ترکڑی کہتے ہیں وہ تھی، تو وہ اس میں واقعی ڈنڈی مارتا تھا، یعنی صحیح جس کو صحیح معنوں میں جس کو ڈنڈی کہتے ہیں نا، کہ وہ صحیح بیلنس کرنا ہے نا دونوں۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا پنجابی میں کہتے ہیں اڑیس دینا، یعنی تھوڑا سا اس میں اگر آپ اڑکا کر لیں اس کو تھوڑا سا، تو ظاہر سی بات ہے بیلنس خراب ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف کرنے سے کتنا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں ناپ کے دینی ہوتی ہیں، اب ناپ کا آپ نے پیمانے، بعض اس طرح بھی آپ کو واقعات ملے ہوں گے، مجھے تو واقعات کا یاد ہے، بعض کسی شخص کا پتہ چلا تھا کہ اس نے جو ناپ کا پیمانہ ہوتا ہے اس کو بھی پنجابی میں دھڑوپا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، ٹھیک ہے، اس نے جب لینا ہوتا تھا تو اور تھا، دینے کے لیے اور بنایا ہوا تھا، یعنی آپ نے لینا ہے تو بڑے والا اور دینا ہے تو چھوٹے والا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہی ہوگا، اب اتنا تو کوئی بھی نہیں غور کرتا تھا، لیکن جو چلاک اور مکار اور بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ان کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب ناپ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے پورا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اور آگے ساتھ غور طلب بات ہے، وہ کہا جا رہا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ مر کے زندہ ہوں گے؟ کیا اٹھائے جائیں؟ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، خیال نہیں ہے؟ لیوم عظیم، عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں، ہم اکثر لوگ جاب کرنے والے ہیں یا کچھ لوگوں نے کی ہے، اگر ہمیں بتایا جائے کہ یار میں یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اور کیمرے لگے ہوئے اور میرا باس جو ہے وہ اپنے کمرے میں اپنے آفس میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم 2 نمبری کریں گے؟ ویسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے نا، تو بے ایمانی اس وقت ہی لوگ کرتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ یار آپ کون سا دیکھ رہا ہے کوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو کیوں ہمیں اصل میں سارا پرابلم کیا ہے؟ یہ 30ویں پارے میں خاص طور پہ ہم بار بار بتا رہے ہیں، انذار ہے، اور آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے، قیامت کی تعلیم دی جا رہی ہے، قیامت فکر آخرت دلائی جا رہی ہے نا۔ تو یہ سارا مقصد یہی ہے کہ بھائی جان مرنا ہے، مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ساری اس طرح کی 2 نمبریاں فراڈ جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو جب ایک بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، ایک عظیم دن آنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ پھر ایسی چیزیں نہیں کرے گا۔ جب اس کے ذہن سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر وہ 2 نمبریاں کرتا ہے۔ تو اس کی پھر مفسرین نے اور بڑی اقسام بیان کی ہیں، یعنی کہ تطفیف جو ہے، جو کمی بیشی ہے، جو ناپ تول میں کمی ہے، اس کی کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، اور حقوق العباد میں بھی۔ حقوق اللہ میں عبادات آ جاتی ہیں، تو عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے نماز ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، انہوں نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، تو وہ جلدی جلدی سجدے اور جلدی جلدی رکوع کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو فرمایا کہ قد تففت، تم نے یقیناً ڈنڈی ماری ہے، تو انہیں صحیح نماز نہیں پڑھی۔ صحیح طرح نماز پڑھو نا، یہ کیا تم جو ہے نا جیسے وہ ٹھونگے مارتے ہیں اس طرح کر کے جا رہے ہو، تو یہ نماز میں اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح باقی عبادات میں لے لیں،
اب اگر زکوٰۃ ایک بندہ دیتا ہے تو اس میں وہ پوری کیلکولیشن کر کے پوری زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا، جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے کم لے گیا اور کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، تو وہ بھی ایک تو ہے نا جو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، تو ایک جو ہے کہ وہ دے بھی رہا ہے اور پھر ڈنڈی مار رہا ہے کہ نہیں نہیں اتنی نہیں بنتی اتنی بنتی ہے، اس میں بھی جا کے وہ کر کے۔ تو عبادات کے کسی بھی معاملے میں ڈنڈی نہ ماریں۔ پھر حقوق العباد میں ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کاروبار ہے، تجارت ہے، ٹھیک ہے، نوکری ہے۔ اب نوکری ہم کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جس طرح بات کر رہے تھے، تو اس میں ٹائم، اگر آپ ٹائم پورا نہیں دیتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ڈنڈی مارنے والی بات ہے۔ اسی طرح اخلاقیات میں، معاملات میں ہے، ایک بندہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میری رسپیکٹ کرے، ہر بندہ میری رسپیکٹ کرے، لیکن آپ کسی کی رسپیکٹ کرنا نہیں چاہتے، تو یہ بھی ایک طرح سے ڈنڈی مارنے والی بات ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تو میری عزت کریں لیکن میں تو کسی کی عزت، میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی ایک طرح سے اس میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے مطلب کاروبار کی پھر آگے اقسام ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ملاوٹ کر کے چیزیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دودھ والا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دودھ آپ کو خالص دے اور جتنے پیسے اس نے کہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ اب دودھ تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے دودھ دینا ہے، آپ کو بہترین دودھ دوں گا، صحیح دودھ دوں گا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو پہلے 2-3 دن تو بڑا خالص صحیح والا دودھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی چیک کر لیں، اور مہینے بعد جناب اس میں فرق آ جاتا ہے، اور ریٹ جو طے کر لیتے ہیں وہ وہی ہے، اور تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں کہ بڑھا دیں، لیکن اس میں بعد میں مکسنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا جو ریٹ طے کیا تھا وہ نہیں دے رہے، تو یہ بھی کیا ہے، ڈنڈی مارنا ہے، تطفیف ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوائیاں ہیں، دوائیوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا، اب اس میں بھی تطفیف کے اور کئی لیول ہے نا، کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ آگے ٹی وی پہ کہیں، ٹاک شوز پہ کہیں کہ یار دوائیاں 2 نمبر ہیں، اس طرح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب خود لوگوں کو ڈیل کریں تو اس میں ڈنڈی مار لیں۔ ایسے ایسے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ یار ایک جو ہے نا گردے کا پیشنٹ ہے، تو وہ ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن کئی سال جو ہے نا اس کو وہ دوائیاں پہ لگائے رکھتے ہیں۔ معدے کا پیشنٹ ہے تو پرابلم معدے کی نہیں تھی، پتے کی تھی، یعنی پتے کا پرابلم تھا، لیکن معدے کے طور پہ وہ گیا تو اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، معدے کی دوائیاں دیتے رہے، بعد میں 1-2 سال بعد کہا کہ نہیں آپ کا تو پتے کا پرابلم ہے۔ تو مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں غور طلب ہیں ہمارے لیے کہ ہم جو ہے جو بھی کام اس طرح کا کریں گے وہ حرام ہوگا، اس سے جو کمائی کریں گے، اور حرام کھایا ہوا جو ہے وہ پھر جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور جس شخص نے بھی حرام کھایا ہو وہ دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اور جس اولاد کو آپ نے حلال کھلایا ہو، جس شخص نے حلال کھایا ہو، وہ نہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا بھی نہ ہو، بڑا فلاسفر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی وہ اتنا زبردست انسان ہوگا، طاقتور انسان ہوگا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں آئے گا، اس کے اندر خوف نہیں آئے گا لوگوں کا، اور نہ کسی سے ڈرے گا نہ جھکے گا، کیونکہ اس خالص چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 2 نمبری سے پروان چڑھی ہوئی شخصیت ہوگی، جس کی بنیادوں میں بے ایمانی حرام ہے، وہ بہر دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں تو ناکام ہونا ہی ہونا اس میں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ ڈنڈی مارنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرین نے احادیث بیان کی ہیں۔ معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، امام قرطبی کے حوالے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا رزق جو ہے مطلب ان کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث جو ہے نا وہ بیان کی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی انہوں نے موقوفاً حدیث بیان کی ہے۔ تو اس پہ اب مفسرین نے اور خاص طور پہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا، اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں آپ کو بازار تو ہو سکتا ہے لگے کہ یار قحط تو نہیں آیا یا رزق قطع تو نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، تو رزق کی قطع رزق ہونا یا رزق میں قحط کی بات ہونا، اب دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، رزق سامنے ہے لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتا، یہ کیا ہے؟
رزق سامنے ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کھایا تو اور بیمار ہو جائے، وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کو بڑی بڑی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے شوگر پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، آم نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، کیلا نہیں کھانا، کیلا سامنے پڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قحط کی جو بات ہے کہ مطلب چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں کہ آپ خرید ہی نہ سکیں، فار ایگزامپل، یعنی اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح محتاجی یہی نہیں ہے کہ آپ محتاج ہوں گے، آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن ایک کام نہیں کر سکتے، اور 100 پابندیاں، حکومتی جبر، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنی مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، دفتری معاملات اس طرح مشکل سے مشکل، اب اچھا نیک کام کرنے کے لیے مشکلات ہیں کہ آپ یہ نہ کریں جی، وہ نہ کریں، وہاں نہ جائیں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں۔ تو یہ ساری جو تکالیف ہیں یہ بندوں کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب ہماری پوری قوم کا کیا حال ہے، ہم سب کے سامنے ہیں، تو پھر وہ تکلیفیں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے نا ڈنڈی مارنے والے نہ بنے، اور اسی وجہ سے آگے فرما دیا نا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ مر کے اٹھنا بھی ہے، لیوم عظیم، اس عظیم دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جیسے باس کے سامنے ہمیں پتہ ہو نا یار سارا وہ دیکھ بھی رہا ہے، نوٹ بھی کر رہا ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ غلط کیا تو پھر اس کے سامنے جانا پڑے گا، ڈائریکٹر کے سامنے، ڈی جی کے سامنے، تو ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہی نہیں ہے نا اصل میں، اگر یہ یقین آ جائے تو ہم صحیح ہو جائیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فاجروں گناہ گاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر بہت بڑا حد سے گزرنے والا گناہ گار۔ یہاں پہ سجین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ فاجروں گناہ گاروں کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ سجین میں ہوگا۔ سجن جو ہے وہ قید خانے کو کہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومنی و جنت الکافری، دنیا جو ہے یہ کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو سجن سے سجین یعنی جو فاجر اور گناہ گار اور برے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ سجین میں ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے، یعنی 7ویں زمین میں ہے۔ جیسے آسمانوں کے 7 لیئر ہیں، اس لیے زمین کے بھی 7 جو ہے نا 7 زمینیں ہیں، تو سب سے نیچے والی زمین میں جو ہے نا وہ یا اس کے بھی نیچے جو ہے وہ سجین ہے، جہاں پہ کافروں فاجروں کی روحیں رکھی جائیں گی، ان کو قید کیا جائے گا اور ان کا اعمال نامہ ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یعنی وہاں پہ ان کا اعمال نامہ سرا رکھا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور روز جزا کو نہیں کوئی جھٹلاتا مگر حد سے گزرنے والا گناہ گار۔ یعنی اس قیامت کے دن کو روز جزا کو جھٹلانے کی 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے عقیدے کے مطابق جھٹلانا، یعنی ایک بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، جیسے کافر تھے، مشرک تھے۔ لیکن ایک ہے عملی طور پہ جھٹلانا، جیسے ہم آج کے مسلمان جھٹلا رہے ہیں، ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، ہمیں یہ بھولا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے اس وجہ سے جو وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی جو غلط کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ نیکی کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر اور گناہ کرے گا اور ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، پھر اور گناہ کرے گا اور سیاہ نقطہ لگ جائے گا، تو جتنے گناہ کرتے جائے گا وہ نقطے لگتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جائے گا، بالکل اس کی کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ اور جن لوگوں کے دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کے بارے میں آتا ہے پھر جو مرضی کرتے پھریں، یعنی وہ جو مرضی کریں، ان کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں، انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، حدیث بڑی مشہور ہے، اذا لم تستحی فاعمل ما شئت، یعنی اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، خدا خوفی بھی دلائیں تو ان کو اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلا شبہ کافر قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جو دوسری صورتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کی جو اس کی پیدائش ہے یا اس کا ڈیزائن ہے، اس میں اللہ کی محبت ایک بلٹ ان رکھی گئی ہے، اللہ سے انسان کا جو تعلق ہے، محبت ہے، وہ ہے۔ تو اس وجہ سے قیامت والے دن کافر بھی چاہیں گے کہ اللہ کا دیدار ہو، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، بلا شبہ پھر وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بلا شبہ نامہ اعمال نیک لوگوں کا جو ہوگا وہ علیین میں ہوگا۔ جیسے سجین کافروں کا بتایا ہے تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال جو ہے اور ان کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں رکھی جائیں گی، اور یہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ایک مقام ہے، احادیث میں آتا ہے، تو نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کافروں کی روحیں 7 زمین سے بھی نیچے ہیں، اور جو مومن ہیں، جو نیک کام کرنے والے، ان کی 7 آسمان سے بھی اوپر عرش کے نیچے جو ہے نا ان کی روحیں رکھی جائیں گی۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں وہاں مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، تو جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے قیامت کے دن۔ کافروں کو تو بتا دیا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور نیکوکار جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، جو اپنے مسندوں پر بیٹھے، اپنے پلنگوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے جنت کا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کو ان کے چہروں کی تازگی سے ہی پہچان لیں گے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہوگا، وہ ان کے چہرے اللہ کی نعمتوں کو دکھا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نعمتیں انجوائے کی ہیں، تو ان سے چہروں سے تازگی نظر آ رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے مہر لگی ہوئی خالص شراب میں سے۔ الرحیق المختوم ایک سیرت کی کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ رحیق کا مطلب ہوتا ہے خالص شراب، خالص بالکل، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور مختوم کہتے ہیں مہر لگی ہوئی، سیلڈ نیکٹر اس کا یعنی انگلش میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سیرت النبی کی کتاب ہے،
اور بڑی مشہور ہے. شاہ فیصل نے مقابلہ کروایا تھا سیرت النبی کا انٹرنیشنل، تو پوری دنیا سے سیرت النبی کا مقابلہ ہوا تھا، اور ہندوستان کے یہ عالم ہیں صفی الرحمن مبارک پوری، تو ان کی یہ عربی میں انہوں نے لکھی تھی، تو یہ پہلا انعام ان کو ملا تھا. اور بعد میں انہوں نے پھر اردو میں خود ہی اردو میں بھی لکھی ہے، اور پھر انگلش میں بھی یہ لکھی گئی ہے کتاب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرا انعام بھی پاکستان یعنی بر صغیر کا تھا. دوسرا انعام جو ہے وہ پاکستان کے ایک پروفیسر تھے بہاول پور یونیورسٹی کے، ان کو ملا تھا. اس کتاب کا تو مجھے نام یاد نہیں ہے. تو الحمدللہ بر صغیر کے مسلمانوں کا نام ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. تو یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، ختام ہو مسک. مہر کس چیز کی ہوگی؟ کستوری کی. کستوری کی مہر، اور اوپر جس سے اس کو سیل کیا گیا ہے وہ اس کی ہوگی، کستوری کی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنے والوں کو، یعنی جنہوں نے ایفرٹ کرنی ہے اس طرف ایفرٹ کریں اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. یہ تسنیم کیا چیز ہے؟ تسنیم کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو. اونٹ کے کوہان کو بھی تسنیم کہتے ہیں. اونٹ کا جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی تسنیم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے جنت کا جو اونچا مقام ہوگا وہاں سے ایک چشمہ آئے گا جس کی جو ہے نا اس میں ملاوٹ ہوگی. وہ کون سا ہوگا؟ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک ایسے چشمے سے آئے گی تسنیم جو ہے جس میں سے مقرب بندے پئیں گے. یعنی یہ تو خالص شراب جو ہے یہ تو عام جنتیوں کو دی جائے گی، لیکن اس میں مکسنگ جو ہے جو ملاوٹ کی جائے گی تسنیم سے، وہ اس سے بھی اللہ کے انتہائی مقرب جو لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے جو چشمہ ہوگا وہاں سے جو آئے گا چشمے سے اس میں سے ملاوٹ کی جائے گی. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اب پھر دنیا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کافر تھے، جو مجرم تھے، دنیا میں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا مذاق اڑاتے تھے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھا یہ پاگل ہیں، ایسے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یا آج کے دور میں کوئی نیک بندہ ہے جو تھوڑا بہت دین پہ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دیکھ یار مولوی جا رہے یار انہوں نے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مسیطیں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بس یار لائف کو انجوائے نہیں کر رہے، اور دیکھو یار مولوی جا رہے. ایسے یہ اس طریقے سے اشارے کرنا، آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھوں سے، پلکوں سے اور بھوؤں سے اشارے کرنے کو یہ کہتے ہیں یتغامزون. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فقیہین. اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے لوٹ کے دنیا میں، کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا کے، تو پھر وہ ان سے دل لگی کرتے تھے، کہتے تھے وہ آج ملا تھا وہ مولوی رستے میں، یا وہ مسلمان. یعنی مشرکین مکہ کی اگر بات کریں تو اس طریقے سے کہ وہ کافر اس طرح کہہ رہے ہوں گے، لیکن آج کے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے؟ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اور نیکی کوئی کام کرنا ہے. اور جو بندہ کوئی قرآن حدیث، کوئی نماز روزہ جو دین پہ چل رہا ہے بندہ ہے نا، اس کو مذاق اڑائیں گے اور اشارے کریں گے. اور دیکھیں یار اچھا خاصا لڑکا تھا یار، نوجوان، یہ کس طرف پڑ گیا یار، ایڈی اچھی تعلیمیں دی جا رہی تھی انہیں تو قرآن یار مسیتڑی بن گیا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی ہاں اور کوئی کام ہی نہیں ہے یار، یہ ترقی نہیں کرنی. تو ترقی بھائی نماز پڑھنے سے ترقی تو نہیں رک جاتی، اللہ کے دین پہ چلنے سے تو ترقی اور ہوتی ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب یہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو گمراہ لوگ ہیں، اور یار بہک گیا ہے اس کا نا میں دماغ چل گیا ہے. تو یہ دیکھیں ہم قرآن مجید کو اکثر بات کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے دور میں تو صورتیں نازل ہوئی نا، لیکن کیا یہ قیامت تک نہیں ہے قرآن؟ تو آج کے دور میں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اپنا آپ جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمان جو نیک جو پریکٹسنگ مسلم ہیں،
جو مسلمان واقعی اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر مذاق اور اس کے اوپر اور اس کو کہنا یار یہ گمراہ ہے اور بہک گیا ہے، یار اس پاگل ہے، مولوی بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس نمازیں پڑھتا رہتا ہے، مسیتیں بڑھیا رہتا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور اللہ تعالیٰ بڑا ایک ان کو سرزنش کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو نگران بنا کر بھیجا ان پر؟ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کے اوپر ان کو نگران تو نہیں بنایا، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کافر ہو یا اپنے آپ کو برائے نام مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کارڈ مسلم، تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کو نگران بنایا کہ یہ اس طرح کی ان کے اوپر جو ہے نا باتیں کریں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، چنانچہ آج یعنی قیامت کے دن ایمان والے جو ہے نا پھر کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا نا، پھر مومن جو ہے نا ان کو مذاق، ان پہ ہنسیں گے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ نا ذرا، دنیا میں تو ہمارا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ اور مفسرین نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ کافر مشرک جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے پھر بھی انصاف پورا نہیں ہوگا، جب تک جن کے مذاق اڑایا گیا تھا ان کے سامنے ان کو نہ دکھایا جائے اور وہ بھی ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور ان کی دل کی تسکین تب بھی ہوگی۔ ایسے جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع کے مسلمان ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ابو جہل نے مارا ہے اور اس پہ پھبتیاں کستے تھے اور مذاق اڑاتے، ان کو گاڑ دیا تھا اس نے، عمر سیریز میں اس کو فلمایا بھی گیا ہے، ان کو گڑھے کھود کے گاڑ دیا تھا اور ان کو اس طریقے سے اس نے مارا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کا کلیجہ تو تبھی ٹھنڈا ہوگا نا جب ابو جہل کو بھی اس طریقے سے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی کا نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، کسی کے بیٹے کو کوئی قتل کر دے تو وہ کہتا ہے میں جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں میں تو میرا سکون ہی نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے تو لوگ اتنے قتل و غارت ہوتی ہے نا، کیونکہ دل کو ٹھنڈک نہیں آتی۔ تو کافروں کے ساتھ ایسا ہی قیامت کے دن ہوگا۔ علی الارائک ینظرون، تو اس دن مومن جو لوگ ہوں گے وہ اپنے پلنگوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ مل گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، هل ثوب سوالیہ انداز ہے، طنزی انداز ہے کہ کیا اب آرام ہے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں، یہ بالکل وہی ورڈ ہے، عربی میں ہے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو جو وہ کیا کرتے تھے؟ مل گیا نا بدلہ، ہوں آرام آ گیا، سکون ہے ہوں۔ یعنی یہ جو ہم پنجابی میں انداز اپناتے ہیں بالکل عربی میں وہی انداز ہے کہ اب تمہیں سکون آ گیا، اب آرام ہے۔ کیسے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے،